السلام علیکم بچوں، آج ہم فرشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں۔ یہ جو اینجلس ہیں، یا ہم فرشتے یا اینجلس کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ڈیلیکیٹ کریچر ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر چیز کو کریٹ کرنے والا ہے، لیکن اس کے انتظامات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کریچر بنائی ہے وہ اینجلس ہیں۔ اینجلس جو ہیں یا فرشتے جو ہیں، یہ زمین و آسمان کے تمام جتنے بھی انتظامات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر یہ زمین پر آتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو یا انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں وحی کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، بارش کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں کے حال احوال جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آخری وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے یعنی کہ ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی ہے، اور یہ جب روح قبض ہوتی ہے پھر روح لے کے اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب قبر میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تب بھی یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جو اینجلز ہیں یہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ انسانوں کی شکل میں بھی ہمیں ملتے ہیں، ہم نہیں پہچان سکتے کہ وہ اینجلز ہیں یا انسان ہیں۔ کسی کا بھلا کر جاتے ہیں اور کسی کو دعا بھی دے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ فرشتے ایسے ہیں یا کچھ اینجلز ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محفل جو ہوتی ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان جگہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر کوئی ایک جگہ ایسی مل جاتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر دینی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، یا قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی مجلس جب مل جاتی ہے تو فرشتے جو ہیں یا اینجلز جو ہیں وہ اپنے ساتھی فرشتوں سے کہتے ہیں، آؤ ہم نے یہ جگہ پا لی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، آؤ سارے ادھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ سارے کے سارے جتنے اینجلز ہیں وہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اوپر پر بچھا لیتے ہیں، اور پھر وہ اتنی تعداد میں آ جاتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا پوری جگہ جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور جو حاضرین مجلس ہوتے ہیں یا جو مجلس میں جمع لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ساتھ دعائیں مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کچھ دیر بعد جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو یہ جو اینجلز ہیں یہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاتے ہیں کہ جب ہم آج جا رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے تو ہمیں کچھ لوگ ایسے ملے جو آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں وہ کیوں ذکر اذکار کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ وہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کر رہے تھے، یعنی کہ وہ جنت کی طلب میں آپ کی باتیں سیکھ بھی رہے تھے، آپ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے اور مغفرت بھی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسانوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو اینجلز کہتے ہیں وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نہیں، انہوں نے تو بالکل بھی نہیں دیکھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر انہوں نے جنت نہیں دیکھی اور اتنی دعائیں کر رہے ہیں اور ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ وہ کہتے ہیں پھر تو وہ سارے کام چھوڑ کے ہر وقت ہی دعا کرتے رہتے، وہ تو اتنے پھر حریص ہو جاتے اس معاملے میں کہ وہ ہر وقت کہتے ہم تو جنت کے لیے ہی دعا کرتے ہیں۔ جنت تو اتنی پیاری جگہ ہے، اتنی پیاری جگہ ہے نا کہ وہاں تو ہر چیز ملے گی،
جو بھی آپ خواہش کریں گے نا وہی آپ کو ملے گا، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو نا، کھانے کا جو دل کرے گا وہی، ہمیں پکانا بھی نہیں پڑے گا، بنانا بھی نہیں پڑے گا، وہ ہمیں مل جائے گا۔ ہمیں فروٹ جس چیز کا دل کرے گا ہمیں بغیر پیسوں کے مل جائے گا۔ اگر ہم چاہیں گے نا کہ ہم بہت پریٹی ہو جائیں تو جنت میں ہم پریٹی ہو جائیں گے۔ پھر اگر ہمارا دل چاہے ہم فلائی کریں، ہم فلائی بھی کر لیں گے۔ اور پھر ہمارا دل چاہے ہم کسی سے ملیں تو ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں، جو بھی ہمارا دل چاہے گا نا وہاں تو جنت میں ہر چیز ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تو پھر تم لوگ گواہ رہنا، اگر وہ لوگ میرے سے جنت طلب کر رہے تھے نا تو پھر میں نے ان پر جنت واجب کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو وہ اور کیا کر رہے تھے، اور کیا دعائیں مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے یا اینجلز کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ یا دوزخ کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، یعنی کہ ہمیں یا اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا پھر بھی وہ میری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے اور اس کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، اور اگر انہوں نے دیکھ لی ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے؟ تو فرشتے یا اینجلز کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے دوزخ دیکھ لی ہوتی تو وہ اتنا ڈرتے، وہ تو ہر وقت دعائیں مانگتے رو رو کے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا، وہ تو بہت گندی جگہ ہے، اتنی گندی ہے، وہاں تو کھانا بھی نہیں ہے، اور وہاں تو سونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے اچھے والے، گندی جگہ ہے، کھانے کے لیے بھی بہت گندی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور گرمی اتنی زیادہ، آگ ہوگی اور جو کھانا ہوگا وہ تو نیچے جائے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے حریص ہیں نا میرے سے دعائیں مانگ رہے ہیں نا تو پھر میں نے ان کو جنت کے وارثوں میں شامل کر دیا اور دوزخ سے ان کو بچا لیا، اپنی پناہ میں لے لیا۔ اور اس میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا سارے کے ساروں کے اوپر نا میں نے جنت لازم کر دی، اب وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ فرشتے یا اینجلز کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس مجلس میں تو سارے لوگ وہ والے نہیں تھے جو روزانہ ڈیلی آ کے پڑھتے تھے یا ڈیلی آ کے سنتے تھے، وہاں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے بیٹھے ہوئے مجلس میں جو ویسے ہی گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو وہ آ گئے اور وہ بیٹھ کے باتیں سننے لگ گئے، ورنہ تو وہ ایسے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جو میرے ان بندوں کے، جو میرے پسندیدہ بندے ہیں، جو میرے یاد کرنے والے بندے ہیں اور جو میرے سے مغفرت طلب کرنے والے بندے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کوئی بیٹھتا ہے نا تو انہیں بھی تو فائدہ ہونا چاہیے، تو میں نے ان کو بھی بخش دیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نا کچھ اینجلز ایسے ہیں جو پھر پھرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کوئی بندہ جو ہے، کوئی ایک بندہ وہ جاتا ہے، کسی کوئی مریض ہوتا ہے اس کی عیادت کرنے، یعنی کہ اس کا پتہ لینے، اس کو کمفرٹ کرنے جاتا ہے، تو پھر وہ اینجلز کہتے ہیں اور جو پھر وہ سارے اینجلز 70,000 تک اینجلز جو ہیں وہ سارے کے سارے جاتے ہیں اس آدمی کے ساتھ جو عیادت کرنے جاتا ہے، یعنی کہ مریض کا پتہ لینے جاتا ہے، اور سارے کے سارے نا اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو عیادت کرنے جاتا ہے، اور جب تک وہ وہاں بیٹھ کے عیادت کرتا ہے تب تک وہ ادھر ہی رہتے ہیں، اور جب بندہ واپس آ جاتا ہے تو اگر انسان صبح کو گیا ہوا نا عیادت کرنا تو شام تک وہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس آدمی کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو کوئی عیادت کرنے جائے تو صبح تک وہ سارے فرشتے یا اینجلز اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بچوں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کی ایک تو ہمیں ایسی دینی محفلوں میں جانا چاہیے جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کسی کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرنے جانا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی آپ
اچھی باتیں بتا رہا ہے تو اس میں شور شور نہیں کرنا چاہیے، بڑے آرام سے جا کے بیٹھ کے وہ باتیں سننی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے وارثوں میں شامل کرے اور اس جنت کو ہمارے لیے واجب کر دے، جو کہ اتنی پیاری ہے کہ اگر اس کی باتیں کرنے لگیں تو ہم باتیں کرتے جائیں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور وہ جو جنت ہے نا، اس کے جیسی چیز تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس میں اگر تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے نا، تو وہ جو ہمارے یہاں دنیا میں بہت اچھی جگہ ہے نا، وہ کسی کھاتے میں نہیں آتی، وہ تو اس سے بہت زیادہ پریٹی جنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ایسی محفلوں میں شامل ہوں اور ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، تاکہ فرشتے ہمارا نام یہاں سے لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا ذکر کریں کہ یہ میرا بندہ جو ہے میرا ذکر زمین پہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان میں ہمارا ذکر کریں۔ اچھا بچوں، آج کی سٹوری اتنی ہی، انشاءاللہ تعالیٰ میں اینجلز کے بارے میں نیکسٹ ٹائم آپ کو کچھ اور بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔